نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈ۔ انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، اور لا نہ تسالو تم سے سوال کیا جائے گا، ان بارے میں، اصحابی ساتھیوں کے، الجحیم جہنم کے۔ انا بے شک ہم نے، یہ تھا ان اور نہ، تب ہی ہم نے یہ مطلب کیا بے شک ہم نے، تو مطلب کیا تھا نہ ہم نے۔ انا جنس کا معنی ہے بے شک، اور نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ جیسے من اور من کو ملا دیا تو کیا ہوا ممن، اسی طرح ان اور نہ کو جمع کر کے کیا بنا دیا انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو۔ ارسلہ رسالت سے رسول بنا کر بھیجا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ کو بھیجا، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہیں۔ بالحق کی، حق کے ساتھ یعنی ہدایت کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، یہ لفظ بشارت سے ہے۔ بشارت کس کو کہتے ہیں؟ گڈ نیوز، ایسی خبر جو خوشی دے، ایسی خبر جو بندے کو خوش کر دے۔ بشیرن بشارت دینے والا، نذیرن اور ڈرانے والا۔ دیکھیں نا دونوں اپوزٹ ساتھ ساتھ آگے۔ نذیرن نون زال را روٹ ہے اس کا، باخبر کرنا، ڈرانا، نتائج سے ڈرانا، انجام سے ڈرانا، ایسی خبر جس سے دوسرا پریشان ہو جائے۔ ولا تسألو اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، سألا یسألو سے سئلا یسألو، ان بارے میں، اصحاب الجحیم، سألا یسألو سے سئلا یسألو، ان بارے میں، اصحاب الجحیم جحیم کے ساتھیوں کے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے کمپینین، اور جحیم جہنم سے، جہنم کا لفظی معنی شیر کا گورنا، تو جہنم بھی کیا کرے گی؟ سورۃ نبأ میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم کیا کر رہی ہے؟ گات میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں تشبیہ دی گئی ہے جہنم کو شیر کی آنکھ سے۔ کیسے؟ جیسے شیر دیکھتا ہے شکار کو، کیسے دیکھتا ہے؟ بہت تیز آنکھ سے اور بہت کیئرفلی سے، وہ اپنے خاص اینگل سے اس پر جپٹ پڑتا ہے، خاص جگہ سے جا پکڑتا ہے۔ اسی طرح جہنم بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے، اور جب پل صراط سے لوگ گزریں گے وہ پہچان لے گی یہ ہیں میرے حصے کے لوگ، پہچان لے گی، آگے نہیں جانے دے گی۔ اس کا ایک اور معنی ہے جہیم کا، آگ کا تیز بھڑکنا، کیونکہ شیر جب گھورتا ہے تو گویا کہ وہ آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے۔ اس طرح جہنم ایسی بھڑک رہی ہوگی، اس کی آگ، اس کی چنگاڑیاں جیسے آتا ہے اچھلتے اونٹ، جیسے جہنم اپنے شعلے اچار رہی ہوگی، جیسے آتا ہے نا کلا انہا لظیٰ، بھڑکتی آگ ہے جو کھال کو چاٹ جائے گی، جیسے انسان کھڑا ہوگا نا اس کا شعلہ آپ پکڑ لے گا، اور اس طرح کھال بہہ جائے گی۔ اصحاب الجحیم، جحیم اور جہنم ایک ہی چیز ہے، یہ جہنم کا ایک دوسرا نام ہے۔ اس کی صفات کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ریپیٹیشن سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یہاں نہیں کلام میں ہوتا ہے۔ ایسے کبھی محسوس کیا؟ جی ہاں، کلام میں اگر ایک لفظ بار بار بولا جائے تو اس کی انٹینسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جحیم، جہنم، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اصحاب الجحنم، اصحاب النار، لیکن کہیں نار آیا، کہیں جہنم آیا، کہیں جحیم آیا ہے۔ مختلف لفظ آتے ہیں تاکہ انسان اس کو فیل کر سکے، اس کی
انٹینسٹی کو سمجھ سکے تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الجحیم کے بارے میں، جحیم کے کمپینین ساتھیوں کے بارے میں۔ آپ سے نہیں سوال ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ۔ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دو چیزوں کے ساتھ، بشیرا ونذیرا، دو صفات آپ کی بیان ہوئی ہیں، اچھی خبر دینے کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی۔ اچھی خبر کس کے لیے؟ جو اچھا کرے، اور ڈرانے کے لیے کس کو؟ جو برا کرے۔ جیسے سورۃ الکہف کے شروع میں آتا ہے، بشارت کس کے لیے ہے؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ تو بشیرا و نذیرا ولا تسألوا، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، اہل جہنم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ خبردار کرنا۔ اب آپ کی ذمہ داری ختم، آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اس آیت سے ایک بات اور یہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ کی رسالت برحق ہے، آپ جو لائے وہ سچ ہے، اور جو لائے وہ سنت ہے، وہ سچ ہے۔ قرآن پاک جو آپ لائے وہ بھی سچ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرنے والے ہیں، اگرچہ کوئی بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں آتا ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ۔ سورۃ شعراء 68 آیت میں آتا ہے، اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً وَمَا کَانَ أَکْثَرُہُم مُؤْمِنِینَ۔ سورۃ غاشیہ میں آتا ہے، فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسْتَ عَلَیہم بِمُصَیطِرٍ۔ آپ بشیر اور نذیر تو تھے، آپ الہ نہیں ہیں، آپ رسول ہیں، معبود نہیں ہیں، آپ رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام، نیک کام۔ اچھا کام کون سا؟ جس کو کر کے دل میں اطمینان اور خوشی آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو اچھا کام اس کو خوش کرے اور برا کام اس کو برا لگے، وہی مومن ہے۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہ جب آپ نیکی کریں تو آپ کا دل خوش ہو، اور جب برا کریں تو تکلیف ہو، آپ کو اپنی غلطی خود نظر آئے، یہ ایمان ہے۔ جب اچھائی کی توفیق ہو تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ بخاری شریف، اللہ کے پاس جو اعمال جا رہے ہیں ان کو گن گن کر رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر پورا پورا واپس کرے گا۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سب کچھ جا رہا ہے، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور کل واپس آپ کو ہی ملے گا۔ تو جو خیر پاؤ، نیکی کرو تو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ پاؤ، فرمایا کہ جو گناہ کرو گے صرف اپنے نفس کو ہی ملامت کرنا، اپنے نفس کو ہی قصوروار ٹھہرانا، نیز تم جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے سے تم سب کے سب عاجز ہو۔ تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی کی نبوت اور قرآن پاک کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ پر کچھ الزام نہیں ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنا خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اور یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں، 2 صفات بیان کی جا رہی ہیں، باقی بھی اور بہت زیادہ صفات ہیں، انشاءاللہ پھر بیان کروں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔